بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کا بخاری شریف میں ایک مزید باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، اور اس کے تحت دو قول ذکر کیے تھے، اور پہلے ہم انہی اقوال کے بارے میں کلام کر رہے تھے، پھر انشاءاللہ حدیث کی طرف آئیں گے۔ باب یہ قائم کیا تھا باب الحیاء فی العلم، یعنی علم میں حیا کرنے کا باب، یعنی حصول علم کے سلسلے میں شرم و حیا کرنے کا باب۔ اس میں ایک حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک حیا کرنے والا اور دوسرا تکبر کرنے والا کبھی علم نہیں سیکھ سکتا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول نقل کیا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی عورتیں ہیں کہ انہیں حیا نے دین کے سلسلے میں سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکا۔ تو یہ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھیں اور اپنے مسائل جو حیض سے متعلق ہیں، نفاس سے ہیں، احتلام سے متعلق مسائل معلوم کرتی تھیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے انداز سے شرم کے ساتھ حیا کے ساتھ ان کے جوابات دیا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک جواز ہے مرد علماء کے لیے کہ اگر عورتیں ان سے رجوع کرتی ہیں تو وہ انتہائی شرم و حیا کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب الفاظ کے استعمال کے ساتھ اور نگاہوں، قلب و ذہن کی حفاظت کے ساتھ ان کو جوابات دے سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے خود اس طرح جوابات دیے ہیں۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ معلوم یہ ہوا کہ جب خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسائل معلوم کر رہی ہیں تو اگر کوئی بہن اپنے اطراف میں کوئی عالمہ، مستند عالمہ نہیں پاتی، کیونکہ یہ آپائیں باجیاں ہر ایک ایسی نہیں ہوتی جو قابل اعتماد ہو۔ کوئی آپا باجی سن رہی ہو تو برا نہ مانے، لیکن آپ بھی اس کو جو ایسی ہیں جو غیر عالمہ ہیں خود سمجھ سکتی ہیں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کو جواب نہیں معلوم ہوتا، لیکن ایسی آپا باجیاں یقیناً قابل گرفت ہیں کہ جب جواب نہیں آتا تو وہ تحقیق کرنے، کسی اور سے معلوم کرنے کے بجائے جو ذہن میں آ رہا ہوتا ہے الٹا سیدھا بتا دیتی ہیں اور عورتوں کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ تو ہر خاتون کو، خصوصاً جو مطلب اندرون سندھ میں ہیں، سرحد سائڈ پر ہیں، اور جہاں ایسے گاؤں کے اندر ہیں، شہروں کے اندر بھی ہر جگہ کہاں میسر ہوتے ہیں اچھے علماء کے عالمات جن سے بہنیں معلوم کر لیں، تو وہ عورتیں کیا کریں؟ تو یا تو وہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر ان کے پاس اور دیگر ذرائع ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان سے حاصل کر لیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ذریعے ان کو میسر نہیں کہ جن سے علم کا حصول ہو سکے، تو پھر اگر وہ کسی مرد عالم دین سے رجوع کرتی ہیں تو اس میں شرم و حیا کے خلاف کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو وہ ہمارے بھائی بہن جو مطلب اگر کوئی بہن مردوں سے علم حاصل کر رہی ہوں اس وجہ سے کہ ان کو پہلے اور کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی ہے، کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں مل رہا جو مردوں کے علاوہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ان کے لیے معاون ثابت ہو سکے، تو یہ لوگ تانا زنی کرتے ہیں کہ بھئی تم تو دیکھیں مردوں سے رجوع کر رہی ہو، یہ تو شرم کرو، شرم و حیا کے خلاف ہے۔ اگر یہ شرم و حیا کے خلاف ہے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا انصار کی خواتین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرم و حیا کے خلاف کر رہی تھیں؟ اور اگر بالفرض آپ کی بات مان کر ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرم و حیا کے خلاف کر رہی تھیں، تو پھر آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا کہ آپ نے تو ان کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ پوچھیں اور آپ ان کو جواب دیں، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کا یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچتا ہے کہ آپ نے شرم و حیا کے خلاف ایک کام کرنے کی اپنی صحابیات کو اجازت مرحمت فرمائی؟ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جنہوں نے ایسی عورتوں کی تعریف کی؟ تو جو عورتیں شرم و حیا کے خلاف کام کر رہی ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا وہ مدح کے قابل ہیں یا مذمت کے قابل ہیں؟ ان کی تعریف کی جائے یا ان کی برائی بیان کی جائے؟ تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی تعریف کی ہے، اس لیے تھوڑا سا اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شرم و حیا کے اظہار کے اور بہت سارے موقع ہیں، ہم ان کو تو نہیں دیکھتے۔ جہاں دین کی خدمت کا موقع آتا ہے، دین سیکھنے سکھانے کا موقع آتا ہے، وہاں پر ایسا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہم اپنی بہنوں سے ضرور گزارش کریں گے، اور واقعی یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کسی سے رابطہ کرتی ہیں، چاہے وہ فون پہ کریں چاہے نیٹ پہ کریں، انتہائی احتیاط کے ساتھ مسئلہ معلوم کریں۔ اگر مرد ہے تو
پورا کھل کر بہت زیادہ فری ہو کر کھل کر آپ معلوم نہ کیجئے. اور اگر آپ کسی بھی شخص کی طرف سے، میں عالم نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ علماء جو اچھے ہوتے ہیں وہ ایسا کوئی نہیں کرے گا، اگر کسی شخص کی طرف سے آپ یہ محسوس کریں کہ وہ غلط قسم کے انداز اختیار کر رہا ہے تو پھر آپ فوراً ان سے رابطہ منقطع کر دیں، پھر آپ کسی اور سے معلوم کریں. کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بہنیں خصوصاً عاملین کے جو ہاتھوں چڑھ جاتی ہیں اور عاملین ان کو لوٹ لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ عاملین الٹی سیدھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، الٹی سیدھے وظائف اور مطلب ان کو گھیرنے کے لیے تعویذات وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حسن ظن پہ حسن ظن ہی قائم کرتی چلی جا رہی ہوتی ہے کہ نہ بابا نہ ان بابا جی کے بارے میں ہم نے کچھ سوچ لیا تو الٹا نہ پڑ جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اور وہ سمجھتی ہے کہ شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ اللہ کے فیصلوں کو بھی بدل دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو وہ گھبراتی ہے، نہیں بھائی اگر ہم نے اس کے خلاف کچھ بول دیا، ان کی بات نہیں مانی تو یہ ہمیں یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، الٹا کر دیں گے. یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کوئی تنکا اٹھا کے یہاں سے نہیں رکھ سکتا. یہ عامل کیا بیچتا ہے جو الٹے سیدھے حرکتیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اچھے اچھے عاملین بھی ہیں. تو ان سے گھبرانے اور ڈرنے کی آپ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بالفرض وہ کوئی جادو ٹونا آپ پہ الٹا کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو وہ اثر کرے گا، یعنی اللہ کے فیصلے کے موافق. یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ارادہ کیا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے مثلا، اور آپ کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے لگنے کو آسان کر دیا، اور آپ کا کسی عامل سے بھی ناراضگی ہو گئی اور اس نے آگ لگانے کے لیے مطلب کوئی نقصان ہو جائے، بس کوئی عمل پڑا اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی. تو حقیقتاً دیکھیے اس عامل کی وجہ سے آگ نہیں لگ رہی، یہ تو اللہ کے فیصلے کی وجہ سے ہے، اللہ کے ارادہ ازلی کی وجہ سے ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس نے عمل کیا تاکہ ان کے گھر میں نقصان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں مہینے تک نقصان ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ عامل چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جادوگر زور لگا لے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ ان میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل سکے. اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ اتنی بھی بھولی نہ بنیں، اتنی بھی خوف زدہ نہ ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ گناہوں میں تعاون شروع کر دیں. ایسے بھی لوگ ہمیں ملے ہیں، کہ ایسی بھی بہنیں ملی ہیں کہ جو پہلے عرصہ دراز تک کسی کی بات مانتے 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 گناہوں تک میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بعد میں وہ ہوش میں آ جاتی ہیں، بولتی مجھے تو ایسا لگتا ہے مجھ پہ جادو کر دیا گیا تھا. اچھا بہن، اگر آپ پہ پہلے جادو کر دیا گیا تھا تو اب وہ جادو کیوں ٹوٹ گیا؟ آپ نے کون سا ایسا وظیفہ پڑھ لیا، آپ نے کون سے ایسا چلا کاٹ لیا ہے کہ ان کا جادو کا اثر سارا ختم کر دیا؟ آپ نے کوئی عمل کیا تھا؟ نہیں، عمل تو نہیں کیا تھا، کسی اور عامل سے نہیں، تو پھر کیسے ایک دم خود بخود اثر ہو گیا؟ اس لیے وہ مطلب بھولے پن میں، سادگی کے اندر جب چاہتی ہیں اپنے اوپر جادو مسلط کروا لیتی ہیں، جب چاہتی ہیں وہ ایک دم ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا شاید، اور سارے جادو ٹونے اٹھا کے پھینک دیا آپ نے. سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اس قسم کا اگر خدا نہ خواستہ، میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اچھے سلجھے ہوئے جو علماء ہیں، واقعی عالم ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے بالفرض وہ، کیونکہ ہر طبقے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کی بدنامی کا سبب بھی بن سکتے ہیں، تو بہرحال ان کو بالکل آپ ان سے رابطہ منقطع کر دیں، اور بہرحال ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا بہت غیر مناسب ہے، نہ کریں. اور کوشش کریں کہ آپ کسی اچھے مستند علماء سے رجوع کر لیں، ورنہ آپ دینی کتابیں خرید لیں، مسائل کی کتابیں خرید لیں، ان کو پڑھیں تاکہ ان سے بھی آپ کو علم سیکھنے کا موقع ملے. بہرحال تو میں نے دونوں جانب آپ کو عرض کر دی کہ ایک طرف میں نے یہ بھی عرض کیا کہ آپ کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ مسائل سیکھیں، اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی عرض کر دیا کہ اس طرح مسائل نہ سیکھیں کہ خدا نخواستہ کسی کا دل آپ کی طرف مائل ہو، یا اس کے ساتھ آپ پھر مطلب بالکل ہی بچوں کی طرح اطاعت کرتے ہوئے چلتی رہیں، تو پھر وہ بعض اوقات شیطان درمیان میں آ جاتا ہے. ہم سے بھی بہت ساری بہنیں مسئلہ معلوم کرتی ہیں، سیدھا بس سلام کیا، اس کے بعد بالکل نارمل لہجے کے ساتھ جس میں کوئی نرمی نہیں ہوتی وہ مسئلے معلوم کرتی ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں، اچھا السلام، جواب ختم ہوتے ہی بس السلام علیکم. بہت اچھا لگتا ہے کہ بہت اچھا مناسب یہ رویہ ہے کہ جیسے آپ نے بس کویسچن کیا، ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، تو اب یہ کرنا کہ جی اور مفتی صاحب کیا حال ہے، بچے کیسے ہیں، بیوی کیسی ہیں، کیسے آپ کی لائف گزر رہی ہے، اس قسم کے مزید کویسچن کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے بس اپنا ٹو دا پوائنٹ گفتگو کریں، بہت اچھی بات ہے. اب یہ دیکھیں ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان کے تحت کہ علم کے سیکھنے میں حیا کرنے کا باب.
حدیث نمبر ہے 130۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، یہ کہتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ صبح اٹھے اور طری کپڑوں پر محسوس کرے تو اس پر غسل ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے شرم سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہو جائیں۔ یہ محاورتاً سرکار نے فرمایا، یہ عربوں کے اندر رواج تھا، ان کے حقیقی معنی کا ارادہ نہیں ہوتا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ پس اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس چیز سے اس کے مشابہ ہوتا، کس چیز سے اس کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، اور اس سے آپ دیکھیے کہ ایک خاتون نے پہلے یہ جملہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو لہٰذا میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، اور اس میں راہ میں اس علم کو سیکھنے میں کوئی شرم و حیا آڑے نہیں ہے، اور آپ بھی حق بیان فرمانے میں یقینی سی بات ہے کہ آپ میری تشفی فرمائیں گے حق بیان کرنے کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ آپ مجھ سے اس قسم کے کویسچن کر رہی ہیں، نہیں، سرکار نے جواب دیا۔ ابھی جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کویسچن تھا کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا عورت کے ساتھ بھی غسل کے وجوب کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی کئی توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کسی نے بعض شارحین نے لکھا ہے کہ امہات المومنین جتنی بھی تھیں انہیں احتلام نہیں ہوا کرتا تھا، غسل واجب نہیں ہوتا تھا، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں تھا۔ تو بہرحال آپ کو ایک چیز اجنبی سی محسوس ہوئی تو آپ نے مسئلہ معلوم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ جب مرد و عورت کے اعضاء ملتے ہیں تو بچوں کے اندر ان کی مرد کی بھی، والد کی بھی، والدہ کی بھی مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں پر غسل کے وجوب کا معاملہ سوتے میں ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام وہی ہے کہ اس سے نتیجہ نکلا کہ علم حاصل کرنے میں شرم و حیا محسوس نہیں کرنی چاہیے، وہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی عنوان کے تحت لے کر آئے ہیں، 131 نمبر، یہ 130 تھی، اب 131 نمبر حدیث پاک بیان کی ہے، لیکن اس میں اس کے بعد اگلی حدیث ایسی ہے، بیچ میں ایک حدیث اور لے آئے ہیں جس کا براہ راست اس عنوان سے اس انداز سے تعلق نہیں ہے جس قسم کا مسئلہ بیان ہوا، لیکن بہرحال اس میں حیا کا ذکر ضرور ہے۔ حضرت عبداللہ، اور یہ پہلے بیان ہو چکی ہے، 2 دفعہ حدیث بیان ہو چکی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے دریافت فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلم کی مثل ہے، مسلمان کی طرح ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس لوگوں کے ذہن جنگل کے درختوں کی طرف چلے گئے، وہ ان کے بارے میں سوچنے لگے، اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن پھر مجھے بتانے سے شرم آئی، حیا آئی کہ میں سب کے سامنے بولوں، سب بڑی بڑی عمر کے ہیں، آپ چھوٹی عمر کے تھے، تو شرم کی وجہ سے آپ مسئلہ بتا نہ سکے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے گویا کہ ہار مان لی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کون سا درخت ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور یہ سارا واقعہ میں نے ذکر کر دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا کہ اگر تم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دیتے، جواب دے دیتے، تو میرے لیے یہ اس سے زیادہ محبوب تھا کہ مجھے اتنا یا اتنا مل جاتا، اتنا اور اتنا مال مل جاتا۔ قضا و قضا کے الفاظ ہیں، اور عرب لوگ یہ ان کو کنایہ الفاظ کہتے ہیں۔ ایسی مبہم بات وہاں کہا کرتے تھے کہ جہاں پر کسی چیز کی بہت عظمت، بہت بڑائی بیان کرنا مقصود ہوتا تھا،
کیونکہ اگر ایک چیز کی لمٹ بیان کر کے کہہ دیں بھائی مجھے 100 اونٹ مل جاتے اس سے زیادہ محبوب تھا، 50 اونٹ مل جاتے اس سے زیادہ مجھے محبوب تھا، یہ بھی ہے، لیکن مجھے بہت مال مل جاتا یہ اس سے کہیں زیادہ مجھے محبوب ہے، تو بہت کتنا بہت اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مراد ہوتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ مال مل جاتا، وہ مجھے اتنا پسند نہ آتا جتنا مجھے یہ بات پسند آتی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جواب کو دے دیتے۔ تو اس پہ تبصرہ باقی تو گزر چکا ہے۔ آخری بات یہ بہت پیاری ہے کہ ایک والد کی دیکھیں تمنا تھی کہ بزرگوں کے سامنے میرا بچہ حیا نہ کرتا اور علم کی بات ذکر کر دیتا تو یہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی۔ تو اس طرح بزرگوں کے سامنے علم کی بات کہنے کو پسند کرنا یہ سعادت مندوں کا واقعی ان کا ہی کام ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو نیک لوگوں کے پاس جانے ہی نہیں دیتے، اس خوف کی وجہ سے کہ جی ہاتھ سے نکل جائے گا، مولوی بن جائے گا، ملا بن جائے گا، مسجد کا ہو کر رہ جائے گا، نمازیں پڑھنے لگ جائے گا، بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں، تو اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں نہیں جانے دیتے، اور یہ غلط ہے۔ دیکھیں ہر شخص برا نہیں ہے، ہر شخص اچھا بھی نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہلے خود پہچانیں کہ کون اچھا ہے کون غیر مناسب ہے۔ جو ایسے علماء ہیں کہ جن کو دیکھنے سے آپ کو رغبت دین پیدا ہوتی ہے، علم سیکھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، خوف خدا محسوس ہونے لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی نیک بن جائیں، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی گناہ چھوڑیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے بندے ہیں۔ خود بھی آپ ان کے پاس جائیے، اپنے بچوں کو لے کر جائیے، ان کی صحبت میں رکھیے تو بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جس باپ نے اپنے اولاد کے لیے ان چیزوں کو پسند کیا وہ خود بھی سعادت مندی حاصل کرتا ہے، اور اولاد بھی انشاءاللہ آخرت میں سرخرو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔